الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واحد ہستیاں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے برے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے۔ جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاس بن ثابت بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن بلهنئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت نکلوانے والا، مرادیں غریبوں کی بتانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، وہ نبی ہے۔ ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی تو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں،
ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں، ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا، اور وہ سنبھالے گا نہیں۔ 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، سورج ڈوبتا ہے، چاند کہناتا ہے، سورج کہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرف بکھر جاتے ہیں، اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ جگہ ہے یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے، سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سبا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وإن منکم إلا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا۔ کیوں ہل رہا ہے؟ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطب بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے؟ آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامن کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ رائٹ ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ ہاں، یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا۔ ہاں، وہ کہے گا یہ دیکھو، یہ دیکھو، میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی۔ کہیں گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، یہ پڑھو تو صحیح، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی؟ تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا؟ ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب، انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے خندق بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میں میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر واشربوا، پیو، پھر حنیہ، حنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب۔ ایسے تو میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈور آئی، اب وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکل، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں، میں اس سے زیادہ ہوں۔ اچھا، ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں، ان کی سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے۔ آپ مجھے ٹیسٹ کرو، کہ ہاں یار تو پیش کر، کیونکہ موت نہیں ہے، اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے؟ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے،
اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، ارے ان الذین یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو گوفے ہوتا ہے، گوفے خود ڈالو اور پی اور کھاؤ، تو گوفے کہیں پہ نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود ڈالیں گے اور پیئیں۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے، جی جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، یہ مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ دو ہو گئی۔ تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی میں، وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہے، وہاں اللہ ساقی ہو، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ ان سعیکم کان مشکورا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی، یہ امت کو سکھانے کے لیے معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی۔ لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامند کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے۔ میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی، کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، یہ سمجھانے کے لیے، خامد اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی، اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہل، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟
کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے. بھائیو کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے, صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہا کرو. میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو, صحابہ کی زندگی پڑھا کرو, صحابیات کی زندگی پڑھا کرو. میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں, اکیلے نہیں, مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے ہونا فتویٰ اللہ بھائی حران مرید آ گیا, نہیں بھائی ویکھو بھائی جان مرید آ گیا جی. جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں. دیکھو سب سے اہم رشتہ, میری بات غور سے سننا کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ, سب سے مقدس رشتہ ماں باپ, لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں, ایز اے خامد اور بیوی. آدم کو خامد بنایا, حوا کو بیوی بنایا, پھر انہی کو ماں باپ بنایا, انہی کو دادا دادی بنایا, انہی کو نانا نانی بنایا, انہی کو ساس اور سسر بنایا. سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں, آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں. خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے, سب سے اہم ہے, سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے. پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے. پترا دی شادی ہو گئی, دیاں دی بھی شادی ہو گئی, بڈھا بڈھی کلے بیٹھے. ہمارے دیس کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی. میں تبلیغ میں, میرا چھوٹا بھائی لاہور میں, بہنیں اپنے گھر, ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں, اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لی اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں, میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے, کہ ساڑھے کو آ جاؤ نا پتر, میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی. نہیں آئے ہمارے پاس, تنہا زندگی گزار دی. ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے, تنہا زندگی گزار دی. تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی آدم اور حوا. پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے, پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے, اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی, اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی. ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے. بچے اپنی جنت میں, ماں باپ اپنی جنت میں, ساس سسر اپنی جنت میں, بھائی بہن اپنی جنت میں. جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے. یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے. اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو. بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے. خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے, بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے. حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے, ان سے نسل چلنی ہے. آپ حیران ہوں گے, بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا, تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے, کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے. یا یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں, کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں, کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں. کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو, اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے. ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج, میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا. کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں, شریعت کا پتہ کوئی نہیں, بہت شریف آدمی, ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہے. تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا, جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا, ان کے بیٹے کا نکاح تھا. تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے, تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم مینوں آکھیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں, ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا. او نوے اساں کہا دی دھی لائے تے آئیے تو مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئیے, پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا, اودی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر نے. چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے, انہوں نے الگ گھر بنایا. شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامد کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے. اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں, یہ حق تلفی نہیں, اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے. اگر یہ ساس کے بھی سنیں, سسر کے بھی سنیں, نندوں کے بھی سنیں, دیور کے بھی سنیں, پھر تیرے بھی سنیں, تو یہ تو پاگل ہے. یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سسا آکھے, رات کو روئے گی سورے آکھے, اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن آکھے ہے. تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں. ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈالنے, بلا سکول والوں کیوں نہیں فکر, انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو, گلے سے لگا کے رکھو. 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو. 10 سال میں جا کے نماز کہو. 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں, اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ میری آپ بیتی ہے. اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا, اور میں تو بالکل باغی ہوتا. تو
تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام اس میں، بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم کون ہے؟ تیری بیگم۔ نکاح پڑھایا، پھر کہا آدم مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو۔ یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو۔ تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کچھ چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے۔
گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیو بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ, سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ, تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. تو تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں, 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا, تجھے دے دیں گے. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہیں. تو ہم نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ, چپ ہو. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں, عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. کہ میں گاہ بان چھڑیا کلے نال, ایویں اسی دیاں بان چھڑنے کلے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاہ موج دی طرح ٹور چھڑ دین, تو چلو اتنا تو ویکھ لیں بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہوا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ, ساری زندگی ہڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تو بیٹھی رہے.
میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا، بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے. ام سلمہ نے بات کیا، لیکن نبی سے کہا ہاں آ جائے، لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا